یاد رکھو یہ مولا علی کا ایکسٹرا پیار، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ جو کہتے ہیں، بعض بدبختوں نے یہاں تک لکھا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیار علی سے گئے وہ کمینہ ہے، میں کہتا ہوں جو اس کو کمینہ کہے وہ ڈبل کمینہ ہے، اس لیے کہ مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ جملہ سب سے پہلے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ، بلکہ نبی کی بات بعد میں، اللہ کی بات پہلے، میرے نبی رحمت رسول معظم کے صحابہ جب خیبر کے قلعے پر حملہ ور ہوئے، شہادتیں ہو گئیں، میرے نبی نے فرمایا یہ مہم ختم کر دو، لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ نبی کا محبوب ہوگا۔ یفتح اللہ علی یدی، اللہ اس کے ہاتھ پر ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اگلا دن آیا، میرے نبی کے صحابہ سب میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ اب جھنڈا کسے ملتا ہے۔ میرے نبی نے مجمع پہ نگاہ ڈالی، پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ مولا علی آپ بیمار تھے یا رسول اللہ، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ نبی نے فرمایا بلاؤ اسے۔ مولا علی آئے، میرے نبی نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، فرماتے ہیں جیسے تکلیف ہوئی گی نہیں، میری آنکھوں میں بالکل آرام آ گیا۔ نبی رحمت نے حضرت علی کی ہاتھ میں جھنڈا دے کے فرمایا جا علی، جا کر خیبر کے قلعے پہ حملہ کر۔ حضرت علی جھنڈا لے کر خیبر کے قلعے پہ حملہ ور ہوئے۔ جا کر انہوں نے خیبر کے قلعے کے دروازے کے باہر اس لکڑی کو اتنے زور سے مارا کہ وہ پتھر میں گڑ گئی۔ اوپر قلعے کے دروازے پر ایک ایلچی، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ آبزرور جو دیکھنے والا ہوتا ہے، اسپیشل گارڈ، وہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھ کے پوچھا اور کہنے لگا کہ تو کون ہے؟ سونیا تو کون ہے؟ گویا پوچھ رہے ہوئے اساں اج تک لکڑیاں وڈیاں وچ گڑدیاں نہیں ویکھیاں، او شیرا تو کون ہے؟ مولا علی نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، او میرا نام میری ماں نے شیر رکھا ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ یہودیوں کا، وہ جو قلعے کا نگران تھا، وہ اوپر سے چلایا، کہنے لگا یا معشر الیہود قد غلبتم، او یہودیو اب تمہیں ضرور شکست ہو گئی ہے، شکست ہو گئی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں اس نے کیوں اتنے وثوق سے کہا، حالانکہ مضبوط قلعے اور کئی مہمیں پہلے فیل ہو چکی ہیں، اس نے کیوں کہا کہ اب تمہیں شکست ہو گئی ہے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا اگر یہ قلعہ کوئی فتح کرے گا، وہ جو لکڑیاں پتھروں میں گاڑے گا، نام اس کا علی ہوگا، اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ توجہ رکھیے، کہنے لگا او یہودیو تم مغلوب ہو گئے ہو، تم مغلوب ہو گئے ہو، تم مغلوب ہو گئے ہو۔ تو میرے مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو پکڑا، وہ بہت بڑا وزنی دروازہ، اسے صرف کھولا ہی نہیں، اسے کھینچ کے دیوار سے باہر نکال کے پھینک دیا۔ دوستان گرامی، یہ کون ہے؟ یہ شیر خدا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تاجدار حلت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اخی مصطفیٰ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مولا المؤمنین ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ امام المسلمین ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جد الائمۃ الطاہرین ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کل ایمان ہے۔ یہ کون ہے؟ رب کے حبیب کا حبیب ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کا سب سے پیارا
اس لیے دوستان گرامی یہ کہنا کہ علی کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ ہمیں سب سے پیارے لگتے ہیں، یہ رافضیت ہے، یہ شیعت ہے، نہ بابا نہ، علی سب سے زیادہ پیارے لگیں، یہ حضرت عمر کی سنت ہے، یہ خدا کی سنت ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور جو رب کو زیادہ پیارا لگے وہ مومنوں کو کب کم پیارا لگ سکتا ہے؟ تو پھر ذرا کولڑے کے پیر سید نصیر الدین نصیر ان کی ذرا بولی بولتے ہیں، انہوں نے جو لکھا ہے، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سارا۔ اللہ دی قسم ہے جڑی منافقت ہوندی نے، ایسی بیماری جویں کینسر ایک بیماری ہے، کسی نے لگ جاوے پتہ بھی نہیں ہوندا۔ ہزار کینسروں سے خطرناک بیماری ہے بغض علی، یہ لگ جاتی ہے بندے کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس بیماری کو چیک کرنے کا جو تھرمامیٹر ہے نا وہ یہ ہے کہ جب کبھی تمہارے سامنے مولا علی کا نام آئے اپنے دل سے پوچھو تجھے خوشی ہوئی ہے یا تو تنگ ہوا ہے۔ اگر دل کہے کہ خوشی ہوئی ہے تو پھر یقین کر لو تمہارا ایمان بھی سلامت ہے، خون بھی حلالی ہے، کیونکہ مولا علی کی محبت یہ حلالی خون کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، ماشاءاللہ۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے، معاف کرنا، محفل جمی ہوئی ہو تو عام عوام کے مقابلے میں جو دینی طبقہ ہوتے ہیں نا اس کے رنگ علی کے نام سے زیادہ اتر جاتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آئی۔ اور پھر یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جو چھپانے سے چھپ جائے۔ نون لیگ والے دے سامنے پیپل پارٹی دا یا عمران خان دا ذکر کرو، یا لبیکیاں دے سامنے عمران خان دا ذکر کرو، یا عمران خان دی کمپنی دے سامنے لبیکیاں دا ذکر کرو، تے کیا چہرہ نہ دسی کہ انہوں گل چنگی لگی کہ مندی لگی؟ تے جے تسی اتنی جی گل سمجھ جاندے ہو کہ کہڑے لیڈر دا ذکر کساں چنگا لگیا تے کساں مندا، تے اسی نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ علی دا ذکر کنوں چنگا لگیا تے کنوں انہیں جلا دیتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں میں سے بڑی نعمت حب علی ہے، کیونکہ حب علی اور حب نبی لازم و ملزوم ہے۔ دل میں علی آ جائے نبی آ ہی جاتا ہے۔ بڑی عام حدیث سنانے لگا ہوں، علماء ذرا توجہ فرمائیں گے، بڑا مزہ آنے والا ہے آپ کو۔ ہم کہتے ہیں کہ جو وضو جس نے نماز پڑھنی ہے وہ وضو کرے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وضو بعد میں کرے یا پہلے نماز پڑھے؟ پہلے وضو کرے پھر نماز پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھی تو نماز ہوگی نہیں۔ آئیے حدیث سنیے میرے نبی کی۔ میرے نبی نے فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ محمد سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ حسن حسین سے پیار کرے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے وضو نہ ہو تو نماز نہیں، اسی انداز سے یہ بھی ہے، وضو نہ ہو تو نماز نہیں۔ اسی طرح میرے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ مجھ سے پیار کرے تو میرے حسن حسین سے پیار کرے۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلے دل میں حسن حسین آتے ہیں، پھر مصطفیٰ آتے ہیں۔ اب سمجھ آئیے کہ اہل سنت کی محفلوں میں حسین حسین کیوں ہوتا ہے؟ اہل سنت کی محفلوں میں علی علی کیوں ہوتا ہے؟ کس قدر بدبختی، خباثت اور نری جہالت ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے ورغلایا جاتا ہے کہ یہ زیادہ علی علی کرتے ہیں، لگتے ہیں شیعہ ہو گئے۔ یعنی تم کیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ ان کے تحت شعور میں ڈالتے ہو کہ علی علی صرف شیعہ کرتے ہیں؟ اور ظالموں، علی کوئی شیعوں کا ہی تھوڑا ہے، علی تو ہمارا امام ہے، علی تو ہمارا آقا ہے۔ 4 یاروں میں علی ہے، 5 تن میں علی ہے، بدریوں میں علی ہے، بیت رضوان والوں میں علی ہے، اصحاب پیغمبر مہاجرین میں علی ہے، میرے نبی کے قریبی یاروں میں علی ہے۔ اگر علی کو نکالو گے نہ 5 پورے، نہ 4 پورے، نہ بدری پورے، نہ احد والے پورے، نہ خندق والے پورے، نہ خیبر والے پورے، وہ تمہارا باپ پورا کرے گا فکر۔